انبیاء کرام کے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی راہ دکھانا، جنتیوں کو خوشخبری دینا اور جہنمیوں کو عذاب سے ڈرانا ہے تاکہ قیامت کے دن انسانوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں، جبکہ قرآن میں 26 انبیاء کرام کا ذکر ہے اور 6 سورتیں ان کے نام پر ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات اور ان کا مقصد لوگوں کی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، کفر و شرک سے روکیں اور انہیں سچے دین کی طرف رہنمائی کریں۔ جنتیوں کو خوشخبری۔ انبیاء کرام کا ایک اہم مقصد مومنین کو جنت کی خوشخبری دینا بھی تھا، یعنی جو لوگ ان کی بات مان کر اللہ پر ایمان لائیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ کافروں کو عذاب سے ڈرانا۔ وہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے، یعنی جو اللہ کی بات نہیں مانتے انہیں جہنم کے عذاب سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ اللہ کے سامنے حجت قائم کرنا۔ قیامت کے دن کسی انسان کے پاس یہ بہانہ نہیں رہے گا کہ اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، کیونکہ انبیاء کرام نے سب کو دین واضح طور پر سمجھا دیا تھا۔ قرآن میں ذکر شدہ کچھ انبیاء کرام: حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد آخری پیغمبر۔ ان انبیاء کے واقعات کے بارے میں تفصیلات قرآن مجید میں مختلف سورتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن میں مذکور نبی کریم نے انبیاء اور رسولوں کی تعداد کے بارے میں صحابہ کو بتایا۔ مسند احمد میں ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 313 کی کچھ زائد بڑی تعداد میں۔ اور ابو امامہ باہلی کی روایت کے مطابق ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، انبیاء کی مکمل تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000 ان میں سے رسول 315 تھے، بہت بڑی جماعت۔ قرآن مجید میں 25 انبی و رسولوں کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے 18 انبی کا ذکر سورۃ الانعام میں ایک ہی جگہ آیا ہے اور باقی 7 کا تذکرہ دیگر مختلف سورتوں میں موجود ہے۔ وہ انبیاء یہ ہیں: آدم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہم السلام کے ناموں پر رکھے گئے ہیں اور وہ درج ذیل ہیں۔ وقف تام سورۃ محمد، وقف تام سورۃ ابراہیم، وقف تام سورۃ یوسف، وقف تام سورۃ ہود، وقف تام سورۃ نوح، وقف تام سورۃ یونس۔ عرب انبی علیہم السلام۔ ترمیم: قرآن مجید میں جن 25 انبی کا ذکر آیا ہے ان میں سے 5 انبی عرب تھے، یعنی ان کی زبان عربی تھی اور وہ جزیرہ عرب میں مبعوث ہوئے۔ وہ درج ذیل ہیں: وقف تام حضرت ہود علیہ السلام، وقف تام حضرت صالح علیہ السلام، وقف تام حضرت اسماعیل علیہ السلام، وقف تام حضرت شعیب علیہ السلام، وقف تام حضرت محمد۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور وعیدات بیان ہوئیں، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اپنے نبی اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ ان میں سے کچھ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ 1. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی۔
کفر و ضلالت میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، الف نون الف رسلنا نوح الی قاف واو میم ہے ننذر قوم من قبول ان یؤتیہم عذاب الیوم 1:29 نو 1 ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا و آخرت کا دردناک عذاب آئے گا تاکہ ان کے اصلاح کوئی اثر باقی نہ رہے۔ صراط الجنان 10/362۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہی۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی لیکن صرف اسی افراد ایمان لائے۔ سیرت الانبیاء سواد 184۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار کی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی نگل گئی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی پھر جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ 2 حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، فَإِلَىٰ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا دال الف پہ 8 الاعراف 65۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ صراط الجنان میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ صراط الجنان 3/352۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا، تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ سیرت الابنی سواد 209۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی۔ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ پھر ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ 3 حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ سواد علامی ہے الف قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ 8 الاعراف 73۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سیرت الانبیاء کتاب میں ہے، آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھو اور اپنا عمل دیکھو، لہذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ سیرت الانبیاء سواد 236۔ ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا، اے صالح، اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ سیرت الانبیاء سواد 238۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح کو شہید کرنے کی کوشش کی، وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور وہ قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ 4 حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم۔ اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو رسالت عطا فرما کر اہل سدوم اور موجود دیگر بستیوں کی طرف بھیجا تاکہ ان کو دین حق کی طرف بلائیں۔ جہاں یہ لوگ بدترین گناہوں میں مبتلا تھے وہاں لواطت جیسے برے فعل میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ مسافروں کے ساتھ بدفعلی کرتے اور ان کا مال لوٹ لیتے تھے۔
حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس برے فعل سے منع کیا۔ اتھاتن الذکرلائل مین الف لام عین علام میم یہ نون 165 19 الشعراء 165 ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ بدفعلی قوم لوط کی ایجاد ہے، اس لیے اس کو لواطت کہتے ہیں۔ یہ حرام قطعی اور اس کا منکر کافر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت سن کر اس قوم نے سرخوشی کرتے ہوئے عذاب کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام کی دعا کے بعد ان پر عذاب الہی آیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ 5 حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین شہر میں رہتے تھے۔ آپ کی قوم بت پرست اور تجارت میں ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام کی نصیحت سے متاثر ہو کر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ منکر ہو گئے۔ ایلائی مدوین اخاہم شین و عین یہ بے الف قالا یقوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر ہے پے 8 الاعراف 85 ترجمہ کنز العرفان۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ لوگ ایمان نہ لائے اور سرکشی کی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا سے ان کو زوردار چیخ اور زلزلے سے تباہ کر دیا گیا۔ اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ پاک کے احکام اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر جن لوگوں نے اپنے نبی علیہم السلام کی پیروی کی اور ان کا حکم بجا لائے، انہوں نے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر لی، مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر خیر بلکہ ان کی قوموں کا بھی ذکر کیا ہے۔ چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ یہ نبی قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو عمان و حضرموت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مور سالہ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بدعمال و بد کردار تھے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار باران سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ قاف الف لام واو الف جئتنا لنعبد اللہ وتھا نظر میا کلائل یعبدو الف اب الف مدعونون الف فلوتینا بما تے عین دال اونون الف انو کنت من الصادقین 70 پے 8 الاعراف 70 ترجمہ کنز ایمان۔ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ عجائب القرآن مغرائب القرآن سواد 85۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط سالی کا دور دورہ ہو گیا۔ اما آدون فلوں ہولی کا ابر سرسرا عین الف تے 6 پے 29 الحاقہ 6 ترجمہ کنز ایمان۔ اور رہے ادب و ہلاک کہے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ قرآن کریم کے اس دردناک واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور قوم تھی، مگر کفر اور بدعمالیوں و بدکاریوں کی منحوسیت نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ ان آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دوسری قوم سمود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گبھن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیب و نقائص سے پاک ہو۔
چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی اور اس نے بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ چنانچہ اس قوم میں قداربند صالح آدمی تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع کرتے رہے لیکن اس نے پہلے تو اونٹی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ فَاقَرُوا النَّاقِلَ تَأْتُوا نَمُورِ رَبْعِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ أَوْتِنَا بِمَا تَعِينُ دَالُونُ لِفِنُ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 77 فلاں خازتہم والرجو فلتو فلاں صبح فی درہم جاسمین 78 فلتو لائنہم وقالا یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی نصحت لکم ولکن لا تؤمنون لنسین 79 پہ 8 الاعراف 77 سے 79 ترجمہ کنز ایمان۔ بس ناقہ کی کوچی کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ تو نہیں زلزلہ نیا لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اندھے رہ گئے تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کی غرضی ہی نہیں۔ صراط الجنان 3 تیسری قوم لوط علیہ السلام کی قوم ہے، یہ قوم شہر صدوم میں رہتی تھی۔ شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر آیا کرتے تھے۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بورے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی تو تدبیری ہے کہ تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح اس قوم میں بدفعلی شروع ہو گئی اور پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ تفسیر البین 3/197 چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واعظ فرمایا اتاتن الفلاں حسن میا سبقکم بہا منو ہدا مل العالمین 80 پہ 8 الاعراف 80 ترجمہ کنز ایمان کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی۔ یہ وضع سن کر اس قوم نے نہایت بے باکی سے ان کی گستاخی کی اور کہا اخرجوہم من قاف ریے تے قومیم انہم مناسون یتھرون 82 پہ 8 الاعراف 82 ترجمہ کنز ایمان ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ فلن جنہو الف ہے لام ہے الیہ امورتھا کلائلت مین الغابرین 83 آمدرنا علیہم میم توئے رے الف فلاں عذر کیوفل کلائل آقبتو الف لام میم جیم رے میم یہ نون 84 پہ 8 الاعراف 83 سے 84 ترجمہ کنز ایمان تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک مینہ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس سے ہلاک ہوا۔ تفسیر ساوی 2/76 4 چوتھی قوم فرعون قوم ہے جن کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوتیں دی اور کثیر معجزات بھی دکھائے مگر صرف چند لوگوں نے ہی ایمان قبول کیا اور جو ایمان نہ لائے وہ اپنے کفر اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان پہ 5 عذاب مسلسل آئے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلاں رسلنا علیہم والتلو فلاں الجراد لعلقم لا اسفدا الدمعت متفصلاتا فلانست کو بروات کلائیا قوم موجورمین 133 پہ 9 الاعراف 133 ترجمہ کنز ایمان تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹری اور گھن اور مینڈک اور خون جدا جدا نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ 5ویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی طرف اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا
रसूला इलाई बे नूने ये सुरायुला अन्नी कद जितुकुम बायता मिन रब्कुम अलिफ नूने यकुलकु लकुम मिलल्तान का ये तेवरिफलन फुफुफिवे फिलकनु तोए येरे लिफ बेतजन अलिफ लाम लाम अहे और बुरे अलवकुम अलवक्साही अलुमौती बेतजन अलिफ लाम लाम अहे और उनबेकुम बिमा तुलकुलून मयाते दाल खैरे वाव नून फी बे वो ये वाव ते कौमीन इन फेजीक लायत लकुम इनुकुम तुम मीम वो उमीम ये नून ये नून 49 पे 3 अल इमरान 49 तर्जुमा कंजुल ईमान। और रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ ये फरमाता हवा कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परनत की सी मूरत बनाता हूँ फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो फौरन परनत हो जाती है अल्लाह के हुक्म से और मैं शिफा देता हूँ मादरजात अंधे और सफ़ेद दाग वाले को और मैं मुर्दे जलाता हूँ अल्लाह के हुक्म से और तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते और जो अपने घरों में जुमा कर रखते हो बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो चूंकि यहूदी तौरात में पढ़ चुके थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके दीन को मनसूख करेंगे इसलिए यहूदी आपके दुश्मन हो गए और आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगे और एक शख्स जिसका नाम ततियनुस था आपके मकान में आपको कत्ल कर देने के लिए भेजागी। इतने में अल्लाह पाक ने हज़रत सल्लल्लाहु को अपनी तरफ उठा ली और ततियनुस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया और फिर इसका अंजाम ये हुआ कि यहूदियों ने ततियनुस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझ के कत्ल कर दिया। इसके बाद जब उनको मालूम हुआ कि चेहरा हज़रत सल्लल्लाहु का है और बदन ततियनुस का तो इस पर जंग व जिदाल की नौबत आ गई और खुद यहूदियों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया और बहुत से यहूदी कत्ल हो गए। अमकरुआ मकर अलिफ लाम लाम अहेरो अल्लाह खाउर अलिफ लाम मीमा कहरे ये नून 54 पे 5 अल इमरान 54 तर्जुमा कनज़ुल ईमान। और काफिरों ने मुकर किया और अल्लाह ने उनके हलाक की खुफिया तदबीर फरमाई और अल्लाह सबसे बेहतर छपी तदबीर वाला है। इन सब वाक़यात से हमें मालूम हुआ कि अल्लाह पाक के अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ सरकुशी करना खुद की ही हलाकत व बर्बादी है। अल्लाह पाक हमें अनबिया किराम की शान में गुस्ताखी करने से महफूज फरमाए, आमीन। अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अनबिया किराम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। अनबिया किराम को भेजने का एक बुनियादी मकसद गैब की खबर देना है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जुमा और ए लोगो, अल्लाह तुम्हें गैब पर मतला नहीं करता अलबत्ता अपने रसूलों को मुंतखब फरमा लेता है जिन्हें पसंद फरमाता है। सीरत अल-अंबिया स्वाद 722। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम का नाम इलियास है। कुरान करीम में आपका नाम अल-यासीन भी मज़कूर है। ये भी इलियास की एक लुग़त है जैसे सीना और सनीन दोनों तौर सीना ही के नाम हैं ऐसे ही इलियास और अल-यासीन एक ही ज़ात के नाम हैं। आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक ने बहुत इनामात फरमाए। फरमाने बारी है, तर्जुमा और बेशक इलियास रसूलों में से है। आप अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और बनी इसराइल की तरफ रसूल बनकर तशरीफ़ लाए तो इन्हें तबलीग व नसीहत फरमाई। अल्लाह पाक ने जालिम बादशाह के शर से बचाते हुए इन्हें लोगों की नज़रों से उजल फरमा दिया और आप अलैहिस्सलाम अभी तक जिंदा हैं और क़यामत वफ़ात पाएंगे। अल्लाह करीम ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को बालबत की तरफ रसूल बनाकर भेजा तो आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें नसीहत करते हुए फरमाया, तर्जुमा क्या तुम डरते नहीं? क्या तुम बल बुत की पूजा करते हो और बेहतरीन खालिक को छोड़ते हो? अल्लाह जो तुम्हारा रब और तुम्हारे अगले बाप दादा का रब है। सीरत अल-अंबिया स्वाद 749। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम का सुम गरामी शिया बन मसीहा है। आप अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया से पहले मबऊस हुए और आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी पाक की तशरीफ़ आवरी की बशारत दी। आपके ज़माना नबूवत में हिज़किय्याह नामी बादशाह बनी इसराइल पर हुकूमत करता था जो आपका बहुत फरमानबरदार था।
اس کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل میں عملی اعتبار سے فساد برپا ہوا اور یہ لوگ نئے نئے خلاف شرع امور ایجاد کر کے ان پر عمل میں مصروف ہو گئے۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے حضرت شیعہ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ انہیں وضع و نصیحت فرمائیے، چنانچہ آپ نے بنی اسرائیل کو کھڑے ہو کر وضع فرمایا اور انہیں بتایا کہ اللہ پاک سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آپ ان کو وضع فرما چکے تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ آپ وہاں سے نکلے اور ایک درخت کے قریب گئے، درخت پھٹ گیا اور آپ اس میں داخل ہو گئے۔ شیطان نے آپ کو دیکھا تو آپ کے کپڑے کا ایک کونا ظاہر کر دی، جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آری سے چیر ڈالا، اس طرح آپ کا جسم مبارک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سیرت الانبیاء سواد 159۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کئی سو سال تک اپنی قوم کو خفیہ علانیہ ہر طرح سے تبلیغ فرمائی۔ عرصہ دراز تک قوم کو نصیحت کرنے کے باوجود صرف اسی افراد نے ایمان قبول کیا۔ جب قوم کے ایمان لانے اور راہ پر آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی جو قبول ہوئی۔ اللہ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی اور کافروں کو طوفان کا عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ ایک اور آیت میں فرمایا گیا، تمام جہاں والوں میں نوح پر سلام ہو۔ سیرت نبی سواد 489۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام آپ علیہ السلام اللہ کریم کے برگزیدہ پیغمبر ہیں جو کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ بعض مفسرین نے تحریر فرمایا کہ ذوالکفل در حقیقت حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ آپ صبر کرنے والے اللہ پاک کے قرب خاص کے لائق بندوں اور بہترین لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں فرمایا، ترجمہ، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو اور سب بہترین لوگ ہیں۔ سیرت الانبیاء سواد 727۔ حضرت یسع علیہ السلام آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ اخطوب بن عجوز کے فرزند ہیں۔ آپ حضرت الیاس کے بعد مبعوث ہوئے اور ایک عرصے تک حکم الہی کے مطابق لوگوں کو تبلیغ و نصیحت فرمائی، نیز کفار کو دین حق کی طرف بلانے کا فریضہ سرانجام دیا۔ اللہ کریم نے آپ کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے آپ کو بہترین لوگوں میں شمار فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو سب بہترین لوگ ہیں۔ حضرت محمد آپ ساری کائنات کی طرف نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی سین